فقیر چند گزارشات پیش کرے. وقال الذي عنده علم من الكتاب. یہ آیت ہے جو ہم نے پڑھنے اور سننے کا شرف حاصل کیا ہے، اس پر ہی گفتگو ہوگی، مگر تب تک آپ 9 بجنے کا انتظار فرمائیں، تب تک کوئی اور بات وہ بھی دین کی ہوگی، یہاں وہاں سے نہیں ہوگی. غوث پاک کا مہینہ ہے تو آئیے لنگر غوثیہ لے لیجیے، لنگر غوثیہ لے لیجیے. شاہ بغداد میر میراں پیر پیراں قطب الاقطاب غوث الاغواث قندیل نورانی شہباز لامکانی حضور پیر طریقت رہبر شریعت محدث مفسر منطقی فلاسفہ صاحب علم و حکمت اللہ اور اس نے رسول نے دین نو زندہ کرنے والے محی الدین الشیخ السید الحسنی والحسینی عبد القادر جیلانی خطیب اعظم جامع مسجد بغداد شریف محتمم جامعہ نظامیہ بغداد شریف حضرت قبلہ آپ دی کتاب ہے اصول الدین. سرکار غوث پاک آپ نے لکھی ہے، کسے نہیں لکھی. غوث پاک اس دے اندر دین دے بنیادی اصول بیان فرمائے، وہ دے وچ ایک اصول آپ حضرات سماعت فرمائیں لنگر دے طور. سرکار غوث پاک فرما دینے واتفق اہل السنت والجماعت کف اللسان اما شجر بینہم. فیصلہ باد ہو اور یہ گرد وغیرہ نہ اڑے، یہ نہیں ہو سکتا، تو آپ ادھر توجہ نہ فرمائیں. ابھی تو ہم اڑ رہے ہیں، آپ ہمیں دیکھیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ یہاں جو کہ بہت سارے کارخانے، تو اس طرح کا ماحول فیصل آباد کی، اس کو پاکستان کا مانچسٹر بھی کہتے ہیں. 8 بازاروں والا قدیمی شہر ہے اور بڑا حجم رکھتا ہے. تو آپ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، ہمیں کوئی اور چیز اب نظر نہیں آتی. آپ کو دیکھ کر ہمیں کوئی اور چیز نظر، تو آپ کو کیوں اور نظر آتا ہے؟ آئیے ذرا آنکھیں 2 سے 4 کیجئے. ارے ہم بھی آپ کے ہی ہیں، ہم سے پیار کیجئے. آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ آئیے میں آپ سے عبد القادر جیلانی پاک کی بات شیئر کر رہا ہوں. مرشد فرماتے ہیں، اب میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کھیر کھا لیتے ہو غوث کی، عقیدہ غوث کا کیوں نہیں رکھتے؟ بھئی غوث پاک کی کھیر تو چبائے بغیر نیچے چلی جاتی ہے، اس میں نرمی ہے. مرک عقیدے میں فل شدت ہے، عقیدے میں کوئی نرمی نہیں ہے، کھیر میں نرمی ہے. تو کھیر نرم ہے، پیر گرم ہے، ہر کسی کو ہضم نہیں ہوتا. عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں واتفق اہل السنت والجماعت کف اللسان اما شجر بینہم. آپ فرماتے ہیں اہل سنت کا اس بات پر اتفاق ہے، اہل سنت کا
اس بات پر اتفاق ہے کہ ہم صحابہ اور اہل بیت، اما عائشہ اور مولا علی، طلحہ اور زبیر، ان کے درمیان ہونے والے جھگڑوں کو موضوع گفتگو نہیں بنایا کرتے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اب اگر کوئی سنی ہے تو 11ویں والے شاہ جی فرماتے ہیں کہ پاس وہ ہوگا جو ان جھگڑوں پر بات نہ کرے۔ سر لنگر غوثیہ آپ تک پہنچ گیا، 3 میٹران دن ایک اور لنگر مل لو۔ غوث پاک سرکار اصول الدین دے اندر فرماندے نے کہ نبی پاک سرکار دے صحابہ وچوں سب تو افضل شخصیت ابو بکر صدیق۔ منٹ جے دوران دے تھوڑا جے لنگر ہو لینا۔ آپ فرماندے نے وَأَمَّا الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ فَهِيَ أَهْلُ السُّنَّةِ۔ آپ فرماندے نے عبدالقادر جیلانی ساری پرواز کر کے ویکھئے جنہاں نو اللہ جنت عطا فرمانی ہے وہ اہل سنت و جماعت۔ مٹھل منٹھار گل دی سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ آج 11ویں والے پیر کاش 5 منٹ اور ہوں دے تو میں تو انگال اور سنا دا۔ آج 1 منٹ وہ تقریر تو بعد تقریر کا ٹائم شروع ہے جانے من حضرت سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ امام حسن دی اولاد ہیں، سنیہ وچ امام جی میں امام حسین دے بیٹے امام نے نا زین العابدین، امام باقر سرکار، امام جعفر صادق سرکار، ایویں امام حسن مسنہ تو لے کے تے غوث پاک تک سارے سیدے بھی امامہ دی لڑی۔ اور یہ شخصیت نے غوث پاک، ابھی یہ منٹ تو پورا ہی نہیں ہو رہا بھائی، عجیب معاملہ ہے، کسی نے گھڑی روک رکھی ہے، شاید غوث پاک چاہتے ہیں کہ ابھی اور لنگر دے دیں۔ اب فرماتے ہیں کہ میں نے علم پڑھایا، کیا کیا؟ علم پڑھایا، تو علم پڑھانے کی برکت سے اور پڑھنے کی برکت سے اللہ نے مجھے قطبیت کبریٰ کے مقام پر فائز کیا ہے۔ یعنی علم دا پڑھنا اور پڑھانا ایڈا وڈا عمل ہے کہ دے نال بندہ قطب الاقطاب دے مقام تے فائز ہو۔ علم کام نہ سمجھو۔ وقال الذی عنده علم من الکتاب، آج کل بندے آندے نے ٹائم شروع ہو گیا، بس اب نہیں دیکھیں، اب آپ سے بات کریں۔ یہ سنیے، 9 بجے شروع ہونی ہے، ختم پاویں میں 9-10 آتے کر چھڑنا، یہ گال میری اپنی مرضی۔ آپ نے سمجھے یہ پابندی کوئی نہیں بھائی اتنی کر رہی، پابندی یہ سی 9 بجے تو میں جانے منوا کیا بھئی یار پہنا چا شروع کرا کھا تے میں 9 بجے شروع کر لی سجڑیاں پہنا آگا ہوں دیاں نو بھی ہون دے، انہیں کیا کر لو تو جڑیاں پہڑیاں ہو گئی ہیں وہ نفع چی نہیں کی آن دے ہو انہیں کو گھاٹا ہے نفع ہی نفع ہے بھائی صاحب، تو آگا جڑیاں ہوئی وہ بھی نفع آلی ہیں۔ آگاہ ان تقریر ہے تے تقریر جی میں تو سا سنی میں ہوں جو سنانی ہے، پیسے میں کو نہیں رہے، پیسے کوئی نہیں مکائے بھائی انہیں دیں چاہیے سمجھ کے کوئی نظرانہ دیا بچیاں دے چھڑیا تو سبحان اللہ، میں کدی مکائے نہیں بندے نال پیسے، اور میں تو پان سنیا نا جڑا نات خاں مکائے اس نات خاں تو بچو، جڑا مولوی مکائے اس مولوی تو بچو، نہ مکایا کر یہ کو دولا نے گالے کرے نا بھائی اتنے دینے نہیں،
مینو اگلے نے ایک بڑی گل کسی کی تھی بھائی، اس میں باقاعدہ رسید سینڈ کی، بس تواڈے اتنے حال تواڈے حال ٹر گئے نے تو بقایا رہندا تے ڈیٹ تے ہونا ہے۔ میں آخیا لب آ چنگا کٹا کھولیا تو میں آخیا میں رسید گل اس گل دیتی، میں آخیا یہ رسید میری کاپی دی نہیں، اس آخیا کیویں؟ میں آخیا میرے کو رسید والی کاپی کوئی، تو میں رسید کیوں بنوائی؟ پھر میں جس بندے نے پیسے دیتے نہیں ان ڈھونڈ تے اپنے للہ اسا کونوں لے تے نہ اسا ہونا ہی سودا کھرا ہے وچ روڑے رپے والی گل کوئی تے انجی کرنا ہے کو بھی تے یہی ساڈی برتن ہے۔ پیسے نہیں بندیاں نوں آکھنا چاہیے اوے بھائیا ہن آ بندے آئے نے آ ساؤنڈ والے اس انہاں نوں پیسے آ کیمرے والے نے انہاں نوں جانا، آ دریاں والے، سٹیج والے، نعت خوان، تلاوت، سارے کو ہدیہ دینا سی، اس ووٹ منگنے نے ساتھ الیکشن تے کھلونا، یہ کیوں کرتا ہے بندہ؟ جی اے بندے عالم نہیں تے انہاں دین نال اتنی محبت ہے تے جڑے دین پڑھی بیٹھے انہاں نے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ اب دوبارہ کر دوسرے اینگل کی سوچ بھائی جنہاں نال تسی مقابلہ تے متھا لائی بیٹھے ہو فلانے آج دے فلانے آج دے وہ تے تبلیغ آپے مسیتیں جا کے کر دے مسجدہ میں آپے جاندے نے اور جا کے تے اتھے اپنا کھانا آپ پکائیں دیں، مڑ گلیاں جو نکل دیں جو دکاندار آنا دیں، ظہر کی نماز کے وقت تشریف لائیں دین کی باتیں ہوں گی، اتر لیان آردہ بندے مسیحے لے ہوں دیں، انہاں تبلیغ اتو پڑھ کے سنائیں دیں تے اپنی پکائی روٹی آپ ہوٹل تو لے آندی روٹی کھا کے مسجد سونپ ہوں دیں تے تبلیغ جو بھی کر دیں تے تبلیغ تے تسی سنیاں بھی کرنی تے ساڑھے ہوں جان عرش ہے کہ لگی بھئی بندے اگے آئے بیٹھے تو ہون تبلیغ جو کیتی ہے تے جان لگیاں کو دے چھڑے ہونے تے سبحان اللہ نا دیتے ہونے تے تسی یہ تے آکھو و تبلیغ تے آئے آئے بھائی آج ایک تقریر کی تبلیغ کی نیت فرما لیں تے سنی ماشاءاللہ کر دے بھی انجین دو دن پڑے سی کیسا ایک جگہ تقریر کر کے نکلیاں تو انہاں کہ ایزی پیسہ کرنا میں نے آکھا ہے صوفی نہ کہنے ایزی پیسہ کرنا میں کہہ لو جی انہاں نہ کھنا ہے پرا کسی مسجد مدرسے علی ایزا پیسہ کر دے ساڑھی گل تب ہو گئی بھائی میں عبدالحکیم بیان کیتا ہے اتھو آئے صحت اللہ کہ میری خراب سی میں صبح ڈرپ لگوائی ہے تو پھر نکل گیا کہ یار بیلیاں نے وعدہ کیتا ہے انہاں کیمرے لائے انہیں عرشے تو جیسی ٹور گئے تو تھوڑی بھی کی تھی تو ناراضی ہو جانا پھر چونکہ وہ ساڑھے بڑے پیارے دوست نے بزرگ نے خواجہ عبدالحکیم رحمت اللہ علیہ عبدالحکیم آپ جان دے ہوئے اتھے بیان سی میرا دربار شریف وہ تو موٹروے باندھ کی تھی آنے مڑ تھلوں دی ٹھوڑے کھاندے کھاندے مڑ سجن کوڑا پڑ گئے تے دو جگہ تے جو ہورا پڑھنا ہے جو پوڑا سانے پڑھن دیتا تھا مگر آج بھی ڈک دے ہے مولوی کی دے جا رہے ہیں میں کہا کہ دیں چنگے کام میں جا رہے ہیں اور مولوی ہونا کی دے جانا تو بھائی صاحب کوئی چون بندیاں ہی چون ایک تے دے ہی چھڑ سی رکھ رہا ہے کیا سنیاں تے ڈیمانڈ نہ کرو آج میرے کو ایک بندہ آیا سویرے سویرے میں اس ویلے بیٹھا سا تو اسا کہا جی میں فلانے خطیب تو ڈیٹ منگی ہے اسا کہا ہے 1,20,000 لوانگا 80% پہلے ایڈوانس لوانگا میں کہا ان تو پوچھنا آئی بس ساڑھیا لٹھا کر لیں توجہ ہے کہ بھائی ایک ایسے لوگ نے قرآن پورا پڑھ دیں تو پتہ نہیں اس آیت کو لکھنے لگ دے انہیں میرا اللہ فرماندہ ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا اور عالم جو نے یہ آیت کو نہیں پڑھ دے انہیں کہ بھائی اللہ دے دین نو سستا نہ بیچنا اللہ دے دین نو سستا نہ بیچنا
یہ مینوں آپ جاندا سی پیارا سنگی میں موڑ آنا گا میں آخیا موڑ آواں دے اج والی برتن ویکھ کیونکہ آن نو پتر کو نہیں مسئلہ ہوندا ویکھی دا ضرورت کتھے جتھے ضرورت ہوئے اتھے ٹائم دے چھڈی دا جتھے ساڈے تو منے بھی لانگا لانگ جاندا ہوئے انہاں نہ آکھی دا پتر کوئی اور ساتھ لو جتھے دی سمجھے نا بھائی تے ساڈی ضرورت ہے ساڈے گیاں گل بندی ہے دین دی عقیدے دی اتھے ٹر جائی تے کوئی گل بندیاں سنا وہ مطمئن بھی ہو جاندے نے چلو چنگا کیتا جائے اچھی ہو گئی بندیاں دی سمجھ جی سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ آپ سرکار پہلے آیت سن حضرت سلیمان علیہ السلام جلوہ گھر نے اللہ انہاں بھائیاں برکت دے وے فقیر دی گل سن جڑے آندے نا بابے شے کوئی نہیں انہاں نال گل اسی بھی گل بابے دی پہ کرنے ہیں توجہ ہے جی بابے لیٹ پھڑ دے نے ان جدو پھڑ دے نے ڈاڈا پھڑ دے نے میں اللہ نے گواہ کر کے تو اڈنا گل پہ کرنا میں بابیاں دیا منکران سونا ہو کے مردیاں نہیں ویچیں گے صحیح فرمایا جڑے نہیں مندے نہ منن اپنی لین تیران نہ منن گزارا شاید ہو جائے لیکن جڑے بابیاں گانا کٹ دے میں انہاں سونا ہو کے مردیاں نہیں ویکھیا انہاں دا مردیاں منہ ویکھن دے قابل نہیں رہا کیوں میرے رب فرمایا من عاد لی ولیا فقد عدنتہ بالحرب جڑا میرے ولیاں نال آڈا لائے میں انہاں بوتھیاں بان دینا درویشہ نال آڈا نہیں لائی دا نہیں مننا تے رات وہ کہ گالاں گے جاؤ کیڑا دھکے نال آندے گھر منو جڑا آپ دھکے نال منوائے ہو بابا ہوندے ہی نہیں بابا وہ ہوندے جڑا آکھیو میں کوئی نہیں ہو بابا میری جان چھڑ کے اے بابے دی نشانی ہوندی ہے بابے عاجز ہو اچھا حضرت سلیمان بیٹھے نے گل وچ ساری گل ہو جائے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ یمن دی ملکہ سبا شہر تو چل کے آ رہی ہے وہ دے آن تو پہلا ہوں دا تخت ہی تھے جائے تے اے فجر دی نماز پڑھ کے آپ بیٹھ دے آئے تے زور تک بندیاں قربان دے آئے اگر آپ سمجھو تے رمضان دے چ بھی ہے کہ دا مطلب ہے جڑے اللہ والے ہوندے نے وہ اللہ والے بندیاں قربان دے نے انہاں ملن واسطے بندے چار دیہڑے اڑیکنا نہیں پوندا تے نہ سفارشاں ڈھونڈنیاں پوندیاں اور میں ایک جگہ تے گیا دربار شریف تے بابا بڑا بڑا سی جی دا دربار سی میں سنیا سی میں گیا یار سلام کر لئی میں اتھے گیا جناب قبر شریف تے کول تے میں آکھیا بھئی سجادہ نشین صاحب کی دینے انہاں دی بھی دستبوسی کر لی انہاں کہ ہیں ایتھے ہی پر اج دیہڑا بی بیاں دا میں کہا بھائی اسی تے مڑ بندیاں والے دیہڑے ہونا بول گئے ہیں چلو او جڑا قبر وچ بابا ہے انہاں دو ہاتھاں نال سلام کر کے گھر جانے ہیں او جو ہویا تے اس بابے کول ہی ہونا توجہ ہے جی اللہ اللہ بھائی صاحب بس آپ زور دی نماز پڑھا کے فجر دی تے زور تک بیٹھتے سن لوگ آؤندے سن تے آپ ملدے سن گلاں سنتے سن مسئلے بیان کردے ہیں مسئلے حل کردے ہیں اے فقیراں درویشاں دا رنگ حق اللہ 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 بھائی صاحب مسئلہ سنو اور یاد فرما لو عزیزان من اللہ دے نبی دا غلام کھڑا ہوئے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ
جنہاں دا سردار بولے جی میں لے آنا وا، فرمایا ٹائم کنا لوے گا؟ عرض کہتا ہے سنیا قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اگر آپ سبحان اللہ نہیں بول سکتے تو مجھے پرواہ نہیں ہے، پر خوش ہو جائیے۔ آپ کے چہرے پر خوشی ہوگی تو ہمیں لگے گا اپنوں میں بیٹھ گئے، اور اگر آپ کا آیت سن کر چہرہ بگڑے گا تو ہمیں لگے گا شاید میں نے آیت غلط پڑھی ہے۔ غلط پڑھی ہو تو اصلاح فرما سکتے، غلط پڑھیں تو اصلاح فرما سکتے ہیں۔ ہم اساتذہ کے سامنے بیٹھ کر کچھ دیر پڑھتے رہے ہیں، اس لیے وہ غلطی نکالا کرتے تھے تو ہمیں اب عادت پڑی ہوئی ہے، غلطی نکالنے پر برا محسوس نہیں کرتے۔ ہم فقط پیر نہیں ہیں، مدرسہ میں کچھ سال پڑھتے رہے ہیں، اس لیے غلطیاں نکلوانے کی عادت پڑی ہے۔ نکال لیجئے مگر چہرہ ذرا ٹھیک رکھیے، ذرا مسکراتے رہیے، مسکراہٹ بھی بہترین صدقہ ہے۔ آپ مسکرائیں گے تو آپ کی فیس ویلیو بڑھ جائے گی، تھوڑا سا مسکرا دیجئے۔ مسکراتے ہوئے بندہ خوبصورت لگتا ہے، بار بار مسکرائیے۔ مسکرانے سے چہرے کے مسل موومنٹ کرتے ہیں اور اس سے چہرہ گلو کرتا ہے۔ اب یہ باتیں آپ کو مولوی تو نہیں بتا سکتا، تو آپ مسکراتے رہیے، سبحان اللہ کہتے رہیے۔ آپ نے فرمایا کون لے آئے گا؟ تو جنہاں دا سردار کھڑا ہو سکے جی میں لے آؤں۔ فرمایا ٹائم ہو سکے جی ٹائم زور تو پہنا لیا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں پہلے چاہیے۔ عزیزان من اللہ دا قرآن فرمایا وقال الذی عنده علم من الكتاب پھر او بولیا جنہوں اللہ نے کتاب دا علم دیتا ہویا ہے، اللہ دا ولی کڑا ہویا بھائی صاحب وقال الذی عنده علم من الکتاب، اے بار بار اس تو دورا رہے ہیں کہ تو انو سمجھ آ جائے رب دا قرآن آنا ہے، جاہل بابا نہیں ہوتا، بابا علم واڑا ہوتا ہے۔ توجہ ہے جی؟ علی بھائی آپ بیٹھ جائیں، ہمیں علی نام سے محبت ہے، بخدا جس کا نام علی اور مجھ سے بھی محبت ہو جاتی ہے، ہمارے مرشد کا نام علی ہے جی۔ مجنو جڑا مجنو ہے وہ لیلہ دے پنڈا لتاں کر کے سوندا نا، وہ کچے عشقاڑا اپنے یار دے پنڈ والے لتاں نہ کردا، میرے یار دا ہی تے پنڈ ہے تو ساڈا تے مرشد علی نال سچا یارانا ہے۔ مرید کیوں سائیاں دے نوکراں سائیاں دے تو مڑ کیوں کنڈ کریے جدا نا علی ہو۔ اللہ قیامت والے دن نہیں فرمانا جنہاں دا نام محمد پراں پار لنگ جائے۔ حدیث پڑھیے کتنے علماء کو تساں سنی ہونی باجی کہ سائیاں نے فرمایا ہے میرے حضور نے اذا کان یوم القیامت نادا مناد من اسمہ قیامت والے دن ایک اعلان ہونا ہے، کون ہے جدا نام احمد تے محمد ہے، بندے آکھنا جی دیاں اللہ فرمانا ہے ہن تہاڈا نام محمد ہوئے تے سچاں دوست تے بھائیہ دا مطلب ہے بیلی دے نان نال پیار کرنا
اے اللہ دی بھی سنت ہے، اللہ دے محبوب دی بھی سنت۔ توجہ ہو گئی؟ آپ برکت میں وقال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به۔ بابا کھڑا ہویا آصف بن برخیہ کہتے نے سونے میں لے آنا، فرمایا ٹائم کنا لوے گا؟ عرض کہتے نے سونے ٹائم کوئی نہیں، حکم فرماؤ آقا چھپکن تو پہلا لے آکے قدمہ رکھ دیا۔ توجہ ہو گئی؟ ہے جرا میں آگے ہوں جملہ بولنا ہے نا، اتھے وے کلائمیکس کیا ہے؟ یہاں کلائمیکس ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ یہاں ٹویسٹ ہے۔ تو اب آپ پیسے دینے کے لیے بھی نہ اٹھیں، کلائمیکس خراب نہ کریں۔ پنجابی وچ اندر مساٹا موشن نہ تروڑیا جی، کیوں کیسا ہوں گل کر گل گال کرنی ہے، مسئلہ توڑ چاڑنا ہے۔ تو بھائی صاحب نکیاں ہوں دیا گوڑیاں کھیڑی دیا آئیاں تیا کی دا ہاتھ تے نہ بولی، ہون مسئلہ چاڑنا ہے اتا توڑ، لہذا کوئی بندہ اٹھے نہ بے کہ میرا مسئلہ سنو میں کیا کیا۔ عزیزم اللہ دا قرآن آدھا ہے وَقَالَ الَّذِي عِرَدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قبل آئی یارتدہ علیہ کا طرفک۔ سونے اتیاڑی پلک تھلے لے آؤ، اتا جان تو پہلا تخت قدمہ جدھر دیا گا۔ کلائمیک سیوے اگر حضرت سلیمان علیہ السلام دا امتی پلک جپچن تو پہلا تخت دوجے ملک چولے آ سکتا ہے، میرے پاک نبی دا پتر تے علی دا شہزادہ عبدالقادر ڈبدا ہویا بیڑا پار لے آ سکتا ہے۔ یہ بابے کیا ہوتے ہیں؟ بابے کیا ہوتے ہیں؟ بھئی یہ ہوتے ہیں بابے۔ آپ جو بابے جانتے ہیں جی فلاں بابا صاحب فال نکالتے ہیں، فلاں بابا صاحب قرآن سے فال نکالتے ہیں، فلاں بابا صاحب طوطے سے فال نکالتے ہیں، فلاں بابا صاحب پل کے نیچے بیٹھے ہیں، کرامت یہ ہے کہ 6 مہینے سے نہائے نہیں، تو آپ کمیٹی والوں سے کہیے کہ بابا اٹھا کے لے جائیں۔ اتنا بدبودار بابا نہیں ہوتا۔ سید عبدالقادر جیلانی بازار میں چلتے تھے تو چوروں کا دل کرتا تھا کہ جو جبہ پہن رکھا ہے یہ لے جائیں تو آج دیہڑی چنگی لگ جائے گی۔ عالم دین، فقیر، درویش، خوش لباس تے نفیس ہونا چاہیے۔ ایک گندے بابے آپ نے کہاں سے دین میں داخل کر دی ہوئے؟ پیر میر علی شاہ صاحب پاک پتن شریف گئے، یا بڑا خوش لباس سنتی لباس سونا پہنتے سامتے پسکڑ پائی کتے لباس تو وہ تھے گئے تھے، ایک بابا بیٹھا تے وہ آندہ ہے بھائی میر علی تو ہے علامہ فیض احمد نے لکھا گلڑی نے میرے منیر کہ آپ نے فرمایا میں ہی ہوں، ان سے کہ میرا اعتقاد تیرے تو اٹھ گیا، میں تو سنیا سی درویش ہے تو چودھری ہے۔ آپ نے فرمایا بابا اجے تیرے ہی ساڑھے تو اعتقاد اٹھے ہے، ساڑھا اجے تیرے تو نہیں اٹھے، کیونکہ کام خراب ہوں دیا جی تو اصلی بابا ناراض ہو گئے۔ لباس فقیر تا درویش تا اچھا ہونا چاہیے، تنہائی ایک سادہ ہونا چاہیے، تنہائی وچ سادہ لباس درویش دا ہوئے، جدو لوگاں دے درمیان آئے تے ممبر رسول تے بیٹھے ہو تو اچھا لباس۔ امام احمد حنبل گھر بیٹھے ہونا کو بندہ آگے دروازہ کھٹکھٹایا تو آپ فرمان دیا کامی کہ حدیث پاک سننی ہے، انہاں کھڑے حدیث سننی ہے، آپ نے فرمایا جا اندر جانا، غسل کرنا، کپڑے نوے پانے، امامہ شی پڑھنا، خوشبو لاگے پھر آگے بیٹھ کے کتاب کھولا۔ گل اردی ہوئے تو پھر پچھلے سن بھاجی بندہ گندہ بیٹھا ہوئے کہڑے بابے بنائی پھر دے نا، بابا ہو جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ۔ بعد بندے تعارف کران دن کے رسول اللہ دے پیبند لگے کپڑے سن، ہاں ہے سن،
غریباں واسطے سنت بنائی حضور نے، لیکن آپ وفود دے باب وچ پڑھو، کتاب المغازی کتاب الوفود پڑھو آپ کتب سیر دے اندر، تو رسول اللہ جس وقت باہر دے بندیاں نہ کے مل دے آئے تے انتہائی بیش قیمت لباس پا کے حضور انہاں دے سامنے پیش ہوتے، قیمتی ستھرا تے اعلیٰ لباس پا کے آپ ایمبیسیڈر نو مل دے سن جڑے بس باہر ہوندے سن، تو انہاں تے پتہ انہاں لگا اے تسی رسول اللہ سرکار دے دین نو کس اینگل تو ویکھے، آپ نے کسے باہرلے ملک بندہ بھیجنا ہویا تے جڑا سارے تو سونا صحابی ہویا اون گل دے تسی اس گل دی ونڈ ویکھی ایدی ونڈے وے کہ اگلا بندہ ویکھے جنہاں دے نوکر ایڈے سونے نہیں انہاں دا آقا کڈا سونا ہے، پتہ نہیں تسی دین کس رنگ ہی سنیا ویکھیا ہوئے، دین میرے نبی پاک دا سارے ہی سونا ہے تو دے سارے رنگ ہی سونے، ہن گل سنو تے پکا لو اسی انہاں نو بابا منیا وقال الذی عنده علم من الکتاب تا سنیاں دے نے لے یارویں وڑے دانا لے یارویں وڑے دانا ڈوبی ہوئی تر جائے دی لے یارویں وڑے، جدوں بھی کسے پیر کڑ جاؤ انہوں پوچھا کرو بجی گواڑیاں تویز پہنا ہے جو آنکھیں نہ ہے ان دے کوڑ فوراں اٹھ جائے 2 نمبر، ٹھیک ہے تے بی بیاں نو میں آنا جی میری آواز سن لینا کہ بی بی آ جڑے تسی پیراں کو تمیز مردان پان واسطے جاندیاں ہو نا بس ساڈا مرید ہو جائے تے جڑا مرد ہوے او مرید ہوندا نہیں کسے بی بی دا بھی تے بی بی جی جڑا مرد نہیں او اون جی تہاڈا ہویا ہے تسی تمیز کیوں پاندیاں گلے دی سمجھ آئیے کہ نہیں، اون جی تہاڈا ہے بھاویں اج مرید کر لو بھاویں کل کر لو، عزیزان من بیبیاں نو سبق پڑھا رہے ہیں میری مائیاں تے بہنا اگر سن لیں قاضی سلیمان جزولی کتاب دا نام ہے دلائل الخیرات کے صفحہ پڑھ، اگر کسی ساتھی کو ہوئے تو پڑھ دلائل الخیرات قاضی سلیمان جزولی کے صفحہ بابے فرمان دے میں ایک واری جنگلی چو لگا تھی میں نو پانی کوئی نہ لبے پیا، میں دریا تے کھلوتا سا ٹو تے ایک لڑکی آئی ان رسے ڈول تو منی آکے پانی وچ اپنا لوابے دہن سٹیا تے پانی باہر آگا، این جی قدم اتے اس رکھے نہ رسی تے نہ ڈول پانی پیرائیں چاہ گیا تے آپ فرمان دے میں پوچھیا کڑیے کام کی کرنی، اے واقعہ آپ نے وجہ لکھیا ہے کتاب لکھن دا، میں کتاب لکھن دی وجہ تعلیف اور تصنیف واقعہ ہویا ہے، آپ فرماندے میں اس کڑی تو پچھیا بیٹا تو کی عمل کرنی ہے کہ پانی تیرے تابے وے تے بچی بول گیا دیئے بابا گھر دے کام بھی کرنی ہر ویلے حضور تے درود بھی پڑھنی بی بی تویزہ نال مردانو قابو نہ کر تو نبی دی غلام ہو جا ساری دنیا تیری تابعدار ہو جائے گی، سیدھا راہ اختیار کیجئے الٹے راستے پہ مت جائیے، توجہ ہے مائی دا بیڑا دریا وچ پھنس گیا ہے، کسی آخی اماں پریشان نہ ہوتے یارویں والے پیر رہندے نے انہاں کول ٹر جا، مائی جا کے آندی ہے سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میری عرض سنی کن دھر کے بیڑا اڑیا میرا وچ چکراں دے جتھے مچھ نہیں بہندے ڈر کے پیر میرا مینوں بڑیاں بیڑا تے میری خبر لیو جھبے کر کے
اللہ دے درویشو سنی رویا جے تے سرکار دے غلام رویا جے تے سنی عقیدے نال پیار کریا انہاں درویشاں نال رل کے رویا جے رل کے محفلاں کرایا کرو اللہ تہن برکت عطا کرے